حقیقی معنوں میں کہیں دنیا میں کسی کو دیکھنا ہو تو آج فلسطینیوں کی سنت اور ان کے طریقے کو دیکھ لو. سیدنا حسین کا ساری حقیقت سارا آپ کے سامنے کھل کر نظر آ جائے گا. آج فلسطینی مسجد اقصی کے لیے اور پیغام حق کے لیے جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، قرون اولیٰ کے علاوہ اس کے علاوہ کہیں اور نظیر نہیں ملتی کہ انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا. اسرائیل کا ناجائز قبضہ، آج جو وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، آج وہاں جس طرح سے انسانیت کا خون ہو رہا ہے، دونوں جنگ عظیم میں اتنے بچوں اور خواتین کی موتیں نہیں ہوئیں جتنی 1.5 سال کے اندر فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے. یہ قدس کی کانوں میں اس وقت بھی پڑتی تھی اور آج بھی سنائی دے رہی ہے، لیکن آج الحمدللہ اتنی اس کو قوت حاصل ہے کہ اس روئے زمین کا ذرہ ذرہ القدس پکار رہا ہے. ہمارے جلسے کے صدر محترم جو ہم سب کے محترم ہیں، اور جلسے میں ریاست کشمیر کی نمائندگی کرنے والے اور فاضل نوجوان عالم بے مثال سید روح اللہ صاحب جو ہمارے پارلیمنٹ میں کلیگ ہیں اور ہمارے سینئر ہیں، موجود ہیں. اور آپ نے ابھی چند دن پہلے ایک کانفرنس میں قرآن کریم کی ایک آیت کا تفسیر کا حوالہ دیا تھا. میں بڑا متاثر ہوا اور میں نے بعد میں بھی ذکر کیا کہ آپ اتنی گہرائی سے قرآن پاک کو بہت کم لوگوں کی ادھر نگاہیں جاتی ہیں. اللہ رب العزت نے یہی اسرائیل کے لوگ جو نہ جانے کتنی بار کتنے ملکوں سے اپنی بے وفائیوں کے سبب، اپنے ظلم و تعدی کے سبب خانہ برباد ہو کر نکلے ہیں، وہاں فرعون کے ظلم و جبر سے بھی ان کو اللہ نے بچایا تھا. اس میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے مسیحا بنا کر بھیجا، نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اور یہ اتنے بزدل ان کی تاریخ ہے، اتنی بزدلی سے بھری ہوئی ہے کہ ایک موقع پر اللہ نے پیغمبر وقت سے فرمایا کہ جاؤ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے کامیابی اور کامرانی ہم نے لکھ دی ہے. تو یہ وہی بزدل لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون، موسیٰ تم جاؤ تمہارا رب جائے، ہم نہیں لڑ پائیں گے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی سنت کو، آپ کے جھنڈے کو، آپ کے علم کو اگر حقیقی معنوں میں کہیں دنیا میں کسی کو دیکھنا ہو تو آج فلسطینیوں کی سنت اور ان کے طریقے کو دیکھ لو. سیدنا حسین کا ساری حقیقت سارا آپ کے سامنے کھل کر نظر آ جائے گا کہ حق کے لیے آپ نے قربانی دی. آج فلسطینی مسجد اقصی کے لیے اور پیغام حق کے لیے جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، قرون اولیٰ کے علاوہ اس کے علاوہ کہیں اور نظیر نہیں ملتی. اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا. مسجد اقصی تمام مسلمانوں کا جو قبلہ ہے، قبلہ اولیٰ ہے، وہ اہل ایمان کے جبینوں سے، ان کے سجدوں سے انشاءاللہ دوبارہ آباد ہوگا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی صرف یہ آواز نہیں تھی، وہ امت کے درد کو سمجھتے تھے. الوداع کے دن انہوں نے مسجد اقصی کے لیے اسی لیے مختص کیا تاکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اور رب واحد کو سجدہ کرنے والا ہر بچہ، اس کے دل میں یہ پیغام پیوست ہو جائے کہ مسجد اقصی فلسطینیوں سارے عربوں مسلمانوں کی ہے، ساری امت کی ہے، اور اس پر اسرائیل کا ناجائز قبضہ
آج جو وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، آج وہاں جس طرح سے انسانیت کا خون ہو رہا ہے، دونوں جنگ عظیم میں اتنے بچوں اور خواتین کی موتیں نہیں ہوئیں جتنی 1.5 سال کے اندر فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور دنیا میں جو قومیں اپنے آپ کو مہذب کہتی ہیں ان سے زیادہ سفاک درد کو پھیلانے والا اور انسانیت کے قتل کو کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. وہ سب منہ بند رکھے ہوئے ہیں، نہیں بول رہے. کتنی تنظیمیں ہیں جو لیڈیز اور ویمن کے لیے ہیں، بچوں کے لیے، چائلڈ کے لیے. کیا فلسطینیوں کے بچے بچے نہیں ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اور ہمارے وطن عزیز کے اولین معماروں نے یہ بات پہلے ہی کہہ دی تھی. گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہر فلسطین میں پیدا ہونے والے عرب کا ایسے ہی فلسطین میں حق ہے جیسے ہندوستان میں پیدا ہونے والے ہر ہندوستانی کا ہندوستان میں حق ہے. اس لیے فلسطینیوں کے ان کے حق سے محروم کرنا، یہ ظالم اپنی داستان خود ہی ایک طریقے سے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ داستان نپاری نہ بن جائے گی ان کی، جو کسی کی نسل کو اور کسی کو وہاں سے بے دخل کرنے کی کوشش کرے گا. بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کچھ لوگوں کو ناز ہے، کچھ لوگوں کو یہ گھمنڈ ہے، کچھ طاقتوں کو یہ غرور ہے کہ ہم بہت ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ طاقت اور قوت ہے. انہوں نے شاید سورہ قمر نہیں پڑھی، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت ہیں، ہماری بہت بڑی طاقت ہے، جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. ان کے لیے ایک ہی آیت ہے، اس کا پیغام ان کو سمجھ لینا چاہیے. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. عنقریب پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے اور شکست ان کا انشاءاللہ مقدر ہوگی. فلسطین جیتے گا، فلسطینی جیتیں گے، مسجد اقصی انشاءاللہ آزاد ہوگی. اور یہ شیعہ کونسل نے جو اس پروگرام کیا ہے، میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آگے آنے والے انشاءاللہ الوداع جمعے میں ہو سکتا ہے فلسطین آزاد ہو چکا اور ہم سب لوگ وہاں نماز جمعہ ادا کریں انشاءاللہ. اور اگر ایسا نہیں تو پھر اس سے بڑی جگہ پر سارے لوگ مل کر کے انشاءاللہ آزادی فلسطین اور آزادی قدس کا نعرہ دیں گے، جو آر پار کا نعرہ ہوگا انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں، پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں. نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں.